السلام علیکم ناظرین، سراپر خطاب سے مخاطب ہے تمہیں صرف مجھے گولی مارنے کی اجازت ہے۔ ناظرین، بلوچستان میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے اور اس کی ویڈیو وائرل ہے سوشل میڈیا پر کہ جس نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے وہ ذہنی اذیت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا سب کچھ حرام ہو گیا ہے۔ آج یقین مانے کہ بلوچستان میں آسمان پھٹا ہے، آج زمین پھٹی ہے۔ بلوچستان میں آج قیامت خیز منظر تھا اور یقین مانے بلوچستان کے پہاڑ چند پرند درخت آج سب وہ شرمندہ ہیں، آج سب شرمندہ ہیں۔ آج بلوچستان میں ہر چیز کا انسانیت کا بیڑا وہاں پر غرق ہو گیا۔ یقین مانے آج اللہ کے فرشتے بھی ہم سب پر لعنت بھیج رہے ہوں گے۔ آج بلوچستان میں سرداروں کے اوپر فرشتے بھی لعنت بھیج رہے ہوں گے، یا شاید انہوں نے بھی اپنی آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھ لیے ہوں گے۔ آج شاید انہوں نے پھر اللہ سے یہ کہا ہوگا کہ یہ انسان اس قابل نہیں تھا، یہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس دنیا میں، یا پھر اس دنیا کا خاتمہ ہو جانا چاہیے جو کچھ بلوچستان کے اندر ہوا ہے۔ یہ بہت زیادہ دردناک ہے ناظرین، بہت ہی زیادہ دردناک ہے، یوٹیوب کی گائیڈ لائن کے خلاف ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ تصویر ضرور دکھانا چاہوں گا، آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر، ویسے بھی یہ میسیولی وائرل ہے۔ یہ دیکھیں، یہ وہ سامنے نوجوان لڑکی کھڑی ہے، اپنا پلو سنبھالے، وہ سامنے کھڑی ہے، پہاڑوں کو فیس کر رہی ہے اور وہاں پر کھڑی ہے، اور یہ آپ درندے دیکھ رہے ہیں کہ ہوان یہ ہتھیار اٹھائی، یہ اس طرف کھڑے ہیں، پہاڑوں کی طرف دیکھ رہی ہے، کوئی گڑ گڑا نہیں رہی، کوئی مدد مانگ نہیں رہی، بلکہ اس نے مڑ کر صرف ایک ہی جملہ کہا تھا کہ تمہیں مجھے صرف گولی مارنے کی اجازت ہے۔ یہ بلوچستان کی ایک نوجوان لڑکی ہے جسے ایک لڑکا اچھا لگ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ یہ وہاں کے جو غیرت مند سردار ہیں، جو اپنی غیرت یا اپنی عزتیں ہمیشہ صرف عورتوں کے پاؤں اور ٹانگوں کے اندر دیکھتے ہیں، ان کی غیرت جاگی، ان کی پگڑی، اور انہوں نے پگڑی کو اور 2-3 بل مارے یہاں پر۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنی مرضی سے شادی کرو۔ 4-5 بڑی بڑی جیپیں نکالی جاتی ہیں، ہتھیار نکالے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے مرد یہ اپنے چھاتیاں کھولی ہوئی، یہ ہوان اس گاڑی کے اندر اس بچی کو ڈالتے ہیں، لے کر جاتے ہیں، ایک وہ صحرا میں لے کر جاتے ہیں، ایک کھنڈر سی جگہ ہے پہاڑوں کے اندر، وہاں پر لے کر جاتے ہیں۔ یہ بچی نوجوان لڑکی خود اس گاڑی میں سے باہر نکلتی ہے، یہ اپنا اسلحہ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی طرف مڑ کر یہ کہتی ہے کہ تمہیں مجھے صرف گولی سے مارنے کی اجازت ہے، اور اس کے بعد وہ پہاڑوں کی طرف مڑ کر اپنا پلو سنبھال کر، اپنی چادر اپنے ساتھ لپیٹ کر وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ یہاں پر تھے اور وہ انتظار کر رہی تھی کہ پیچھے سے ہی مجھے گولی مارے گی، یہ مجھے شوٹ کریں گے۔ چند سیکنڈ کے بعد یہ اس بچی کو مار دیتے ہیں، گولیاں مار دیتے ہیں۔ یہ ہوان، یہ جانور بلوچستان کی گولیاں مار دیتے ہیں۔ الفاظ ناظرین ختم ہو گئے ہیں۔ آپ کون سی پولیٹکس کے اوپر، کون سے اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر، فلانے ڈمکان کے اوپر ہم لوگ چیخیں؟ ہم خود ایک ہوان ہیں، ہم خود ایک درندے ہیں، ہم خود درندے ہیں کہ مردانگی آج تک ہمیں اب سمجھ جائیں کہ ہمیں مردانگی کس چیز کے اندر نظر آتی ہے، ہماری حوانیت کی انتہا، یعنی لعنت ہے ایسی مردانگی کے اوپر، لعنت ہے ایسے مرد ہونے کے اوپر، لعنت ہے ایسے مرد ہونے کے اوپر۔ یعنی جانور، یہ انسانوں کا معاشرہ ہے، ہم شاید ڈیزرو کرتے ہیں کہ یعنی ڈنڈا بالکل گھسیڑا جائے، یقین مانیں۔ اٹس ویری سیڈ، ویری ویری سیڈ، ویری سیڈ جو کہ بلوچستان کے اندر ہوا ہے، اور یہ ہانٹ کرے گا، یہ ہمارا پیچھا کرے گا، اور اس پورے نظام کو، اس پوری مردانگی کو اس لڑکی نے ادھیڑ کر رکھ دیا کہ تمہارے پاس صرف گولی مارنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ تم کر نہیں کچھ سکتے، تمہاری اوقات نہیں ہے، تمہارے اندر جرأت نہیں ہے، تمہارے اندر ہمت نہیں ہے، اور اس کے بعد اس بچی کی جان لے لی گئی۔ یہ زمینی خدا ہیں جو بلوچستان کے اندر گھوم رہے ہیں، زمینی یہ خدا ہیں۔ اور یہ جو سردار کلچر ہے، یہ جو سردارزم ہے، اس کو جب تک عبرت کا نشانہ نہیں بنایا، جب تک ان کے گردن کے اوپر گھٹنا نہیں رکھا گیا، جب تک ان کی عزتیں تار تار نہیں کی گئی، جب تک ان کی مردانگی کا جو اصل کچومر ہے وہ نہیں نکالا گیا، یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر ناظرین کمنٹ کیا کریں، کیا نہ کریں، الفاظ اس کے اوپر ختم ہو جاتے ہیں۔ الفاظ واقعتاً محمد رضا صاحب کہتے ہیں کہ الفاظ اپنا معنی کھو چکے ہیں۔ آج وہی چیز بلوچستان کے اندر ہوئی ہے کہ الفاظ اپنا معنی کھو چکے ہیں۔ ذہنی طور پر یہ ویڈیو ہمیں ڈسٹرب کر گئی ہے، پریشان کر گئی ہے، بے انتہا پریشان کر گئی ہے۔ وہ چند لمحات کو جب آپ ویژولائز کرتے ہیں، امیجن کرتے ہیں کہ وہ چند سیکنڈ، وہ جو لڑکی اس جگہ کے اوپر کھڑی تھی جہاں پر اس کا آخری چند سیکنڈ تھے، اور اس کے پیچھے یہ درندے کھڑے تھے، یہ ہوان کھڑے تھے، جو کہ غیرت ان کی جاگی ہوئی تھی، جو کہ غیرت ہے، مرد ہیں، ان کا ٹسٹسٹرون لیول ہائی ہے، یہ مرد ہیں، ان کے جسم کے اوپر بال ہیں، ان کی داڑیاں آتی ہیں، اس لیے یہ مرد ہیں، ان کی مردانگی جانتی ہے تو کہ منہ کے اوپر ان کی داڑھی آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اس کا حل یہ ہے کہ سرداری نظام کے خلاف بغاوت کی جائے، کوئی ریاست ان کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن کرے، کوئی ایکشن لے۔ یعنی انہیں تو خاص طور پر انہیں تو ان کی تو مردانگی کو کم از کم قانون نہ صرف انہیں سزا دے، بلکہ ان کی مردانگی کے اوپر کم از کم ریاست کو ایکشن لینا چاہیے، اور ونس فار آل ان کی مردانگی کو سیٹل کرنا چاہیے، تاکہ یہ مثال کے طور پر معاشرے کے اندر پھریں کہ جناب ان کی جو مردانگی ہے، جس چیز کو یہ مردانگی سمجھتے تھے، اس چیز کو ریاست نے میوزیم کے اندر رکھ دیا ہے، تو باقی یہ ویسے ہی گھوم رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ اٹس ویری سیڈ ناظرین۔ اچھا، یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، 2024 کے اعداد و شمار بائے رہے ہیں غیرت کے نام پر، اور غیرت اگین وہی ہے کہ لڑکی کسی کے ساتھ
اپنی مرضی سے شادی نہ کریں. غیرت کے نام پر 2024 میں 385 خواتین کو مارا گیا. 385 لوگوں کی جان لی گئی ہے جن میں 90% سے زیادہ خواتین تھی. تو 385 2024 میں غیرت کے نام کے اوپر واقعات ہوتے ہیں اور ان میں 90% خواتین ہیں جو کہ شامل ہیں. 90% بچیوں کی جانیں لی گئی. ناظرین پاکستان کی پولیٹکس کے اوپر بات کریں اور بڑا مشکل ہے یا کوئی بھی یعنی اخبار پڑھنا جذاب بن گیا تھا. بہرحال ناظرین پاکستان کی پولیٹکس کے اوپر بات کریں تو جو عرفان سلیم صاحب ہیں انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں آ کر یہ کہا کہ مجھے تقریباً 25 سے 30 سے 35 ایم پیز نے فون کیا ہے, پارلیمنٹری نے فون کیا, انہوں نے کہا بھائی ہم ووٹ آپ کو دیں گے. میڈیا میں یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ گنڈا پور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپوزیشن کے ساتھ مل کر یہ جو لوگ ہیں جو آزاد نامزدگی واپس نہیں رہے ہم ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے, جن میں عرفان سلیم صاحب ہو گئے, جن میں خرم ذیشان صاحب ہو گئے اور یہ باقی ہو گئے, ہم ان کے خلاف انتخابات لڑیں گے. دیکھیں ناظرین عمران خان پاکستان کی پولیٹکس میں ایک کام کر گیا ہے جس کی ضرورت تھی. خان آگے آنے والے ٹائم میں کامیاب ہو نہ ہو, خان کی کوئی ڈیل ہو نہ ہو, لیکن ایک کام جو عمران خان کرنے آیا تھا وہ کر گیا ہے. اس نے ایک بغاوت کا بیج بو دیا. بغاوت کا بیج بو. عمران خان نے ایک ایسی کلاس پولیٹیکل کلاس کھڑی کر دی ہے کہ جو ان سرمایہ داروں کو, ان جاگیرداروں کو, ان بدماشوں کو ریزسٹ کرے گی, مزاحمت کرے گی. ان کے پاس شاید چوان نہیں نہ ہو لیکن یہ کھڑے ہو جاتی ہے, مزاحمت کرتے, ریزسٹ کرتے ہیں. تو عمران خان نے وہ بغاوت کا بیج بو دیا ہے کہ جو ہمیشہ سے اب سرداروں کی راستے میں ایک رکاوٹ بن گیا ہے اور یہ ان سرداروں کو اب اتنا ایزی سیف پلیس نہیں دے گا کہ یہ جناب اسمبلیز کے اندر اور مختلف جگہوں پر آ کر بیٹھ جائیں. آپ صرف ڈیٹا یا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں کہ سینٹ کے اندر مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے کون کون سے لوگ پہنچے ہیں, کون کون سے لوگوں کو نوازا گیا ہے. آپ پیپلز پارٹی کو اٹھا کر دیکھ لیں, آپ مولوی صاحب کو اٹھا کر دیکھ لیں, آپ پی ایم ایل نون کو اٹھا کر دیکھ لیں. یہ تمام تر بیٹا باپ فلانے کا دوست, فلانے کا سنگی, فلانا سرمایہ دار, فلانا اے ٹی ایم یہ اسمبلیز کے اندر آئے گا, سینٹ کے اندر آئے گا. واحد یہ جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف جس کے اندر ایک سرمایہ دار مرزا آفریدی, اس کے ٹکٹ کا نام ہے ریزسٹنس, کھڑی ہوگی, ایک فورس کھڑی ہوگی کہ نام نہیں یہ گھپلا تم لوگوں کو نہیں کرنے دیں گے, ڈرامے بازی تم لوگوں کو نہیں کرنے دیں گے. ایک بیرونی قوت کا بیکڈ کینڈیڈیٹ اسمبلی کے اندر ہم تمہیں کم از کم نہیں آنے دیں گے. تو وہ جو ریزسٹنس کا بیج عمران خان نے بویا تھا, وہ جو مزاحمت عمران خان نے کی تھی, آج وہ ٹرانسلیٹ ہوتے ہوئے ایک لوکل لیول کے اوپر جا کر نظر آ رہی ہے کہ جہاں پر عام جو کارکن ہے جس نے مار کھائی ہے, تباہی اس کی نکالی گئی ہے, آج وہ کھڑا ہو گیا ہے دھمڑی کے خلاف, بدماشی کے خلاف. آج وہ کھڑا ہو گیا ہے دوسری قوتوں کے خلاف, اور نہ صرف ان کے خلاف بلکہ اپنی پارٹی کے اندر جو نوسرباز گنڈا پور صاحب جیسے موجود ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا, فراڈ کیا عمران خان کی رہائی کے اوپر, ایک جعلی مینڈیٹ, بلکہ مینڈیٹ تو اصلی تھا لیکن ایک جعلی بیانیے کے اوپر ووٹ لیا کہ جناب ہم عمران خان کی رہائی کے لیے کام کریں گے. اور گنڈا پور صاحب نے جتنے بڑکے ماری ہیں اس کے خلاف ابھی ایک فورس, ایک ریزسٹنس, ایک موومنٹ عوام کے اندر موجود ہے. اور آج آپ پاکستان کا سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں, پی ٹی آئی کا تمام تر ورکرز اٹھا کر دیکھ لیں, تمام تر اصولی پولیٹکس کرنے والوں کو دیکھ لیں, وہ خرم ذیشان اور یہ جو عرفان سلیم ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, انہیں گلے لگا رہے ہیں, انہیں ہیرو مان رہے ہیں. یہ جیتے ہیں یا ہارے ہیں وہ تو بات کی بات ہے, لیکن لوگ پرسپشن, اوپینین, ریسپیکٹ, عزت, احترام سب ان کے پلڑے میں آ کر, ان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے, جو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ٹھیک ہو, جو کہ تاریخ کے صحیح دھانے کے اوپر یا صحیح دھارے کے اوپر کھڑے ہو, باقی سب فراڈ ہے, سب جھوٹ ہے اور سب بکواس ہے, لہٰذا یہ چیز ہم نہیں کریں گے. عرفان سلیم صاحب کی بہرحال کچھ ایک سٹیٹمنٹس آئی ہیں, میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. یہ جو بچے کی ویڈیو ہے اس نے ناظرین خاصا پریشان کر دیا ہے اور ڈسٹرب کیا ہے, لہٰذا بہرحال کچھ ایک سٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو عرفان سلیم صاحب کہہ رہے ہیں اور جو ابھی کہانی بن رہی ہے. اچھا, خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر خاصی ہنگامہ رائی ہوئی اور کورم پورا نہیں تھا اور اسمبلی کا سیشن 24 تاریخ تک ملتوی کر دیا گیا ہے. عرفان سلیم صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں پارٹی سے نکال کر بھی یہ دھبا آپ اپنے نام کے ساتھ نہیں ہٹا سکتے. ہم سینٹ نہیں مانگ رہے, ہم عمرانی نظریے کی بقا مانگ رہے ہیں. یہی چیز کال ہمیں خرم ذیشان صاحب نے کی. انہوں نے کہا کہ مسئلہ سینٹ کا نہیں ہے, میں نے سینیٹر بننا ہی نہیں ہے, نہ میں نے آزاد نامزدگی اپنی مرضی سے دی تھی, مجھے خان نے خود بلا کر کہا تھا کہ تم آؤ. انہوں نے کہا مجھے سینٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ انہوں نے کہا کہ ہماری سوچ بھی نہیں ہے کہ ہم سینیٹر بنے یا اسمبلیز کے اندر آئیں, لیکن ہمارا عمرانی ایک نظریہ تھا عمران خان کا کہ ڈرنا نہیں ہے اور بندے بک جائیں گے صرف اس وجہ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے بلا مقابلہ آنا یہ پاسبل نہیں ہے, اور ہم اس طرح سے نہیں ہونے دیں گے. مقابلہ ہوگا, پنچایت لگے گی, وہاں پر میچ پڑے گا اور میچ پڑنے کے بعد یہ صورتحال ہے, اس کے بعد جا کر کلیئر ہوگی. اس کے بعد دوسری ان کی سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ 25 سے 30 ایم پیز نے رابطہ کر کے اپنی حمایت کا مجھے یقین دلایا ہے عرفان سلیم. پھر ناظرین خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ 24 جولائی تک ملتوی کر دیا گیا ہے. کورم پورا نہ ہونے پر اسپیکر نے اجلاس ملتوی کیا ہے. مخصوص نشستوں پر حلف برداری نہ ہو سکی, جبکہ 21 جولائی کو سینٹ کے الیکشن بھی شیڈیول ہیں. تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ایکویشن وہاں پر بن گئی. بلوچستان سے ناظرین ایک اور خبر ہے اختر مینگل صاحب کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ میں دبئی ٹریول کر رہا تھا لیکن مجھے جہاز سے اتار لیا گیا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ جناب آپ کو
रोका गया है और आपको फिलहाल किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो बलूचिस्तान के अंदर अगेन जो एक पॉलिटिकल वॉइस है, बलूचिस्तान का नाम लेते हुए शर्म आती है। मैं आज की वीडियो जो देख चुका हूं, उसके बाद ये जो सरदारी निज़ाम है, इनका नाम लेते हुए भी यकीन माने कि बड़ा मुश्किल हो रहा है और बहुत शर्म आ रही है। नादरीन, एक और खबर है और ये खबर आप सबके लिए अच्छी खबर है, मुबारक हो आप सबको। मेंबरान पार्लियामेंट के लिए अच्छी खबर, 104 फैमिली स्वीट्स को मुकम्मल करने का फैसला कर दिया गया है। तो आपके पैसों से आपका खून निचोड़कर 104 फैमिली स्वीट्स बनाए जाएंगे। फैमिली स्वीट्स का मतलब यह है कि बड़े बड़े अच्छी इमारतें, उनके अंदर बड़े बेहतरीन डाइनिंग रूम, बेडरूम, खाना पीना, नौकर चाकर, रोटी शोटी, तो जो आपके ऊपर काबिज कुव्वत हैं या काबिज पॉलिटिशियंस हैं, बेहतरीन अंदाज में उनकी फैमिलीज वहां पर रहेंगी। तामीराती फर्मों से 5 अगस्त तक टेंडर तलब कर लिए गए हैं और ये 2088 करोड़ 24 लाख रुपए लागत आएगी। 2 अरब 88 करोड़ के जो 104 फैमिलीज की स्वीट्स बनाई जाएंगी जनाब, ये रहेंगे वहां पर। 3 माह में ये फंक्शनल हो जाएंगे। 3 माह के अंदर फौरी कंस्ट्रक्शन होगी और बिल्डिंगें और इमारतें खड़ी हो जाएंगी। दूसरे और तीसरे पैकेज में सर्वेंट क्वार्टर्स होंगे, सर्विसेज ब्लॉक और मस्जिद की तामीर भी की जाएगी। मजमूई लागत 7 अरब 10 करोड़ तक पहुंच जाएगी। आपको मुबारक को, आप महंगा पेट्रोल खरीदें, आप महंगा डीजल खरीदें, आप महंगी तरीन सब्जी, खाना पीना, आम रोटी जो भी महंगी खरीदें, तो जो टैक्स जा रहा है, जो पैसा जा रहा है, वो उनके लिए क्वार्टर्स बनाए जाएंगे, ये सर्विसेज बनाए जाएंगे। बेहतरीन काम है, ये इसी तरह से होना चाहिए। नाज़रीन, एक और खबर है और ये जो हरभजन सिंह और इंडियन टीम के कुछ खिलाड़ी हैं, इन्होंने जो कहा है कि जनाब विड्रॉल किया है, इन्होंने जो हाथ खड़े किए हैं कि राफेल क्यों मारे गए थे, पाकिस्तानियों ने हमारे राफेल क्यों मांगे, हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे और शायद आफरीदी वहां पर ना आए। हरभजन सिंह के बारे में खबर आ रही है कि इसने जो रोटी फाड़ी है या जो रोटी खाकर ये आया है, वहां से मुफ्त खाकर आया है। ये हरभजन सिंह गया है जनाब, ये इसने बर्मिंघम के अंदर, ये लाल किला पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, वहां पर जाकर ये रोटियां फाड़ कर आया है और बाद में आकर पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बाइकआउट कर गया है। तो जो मुसलमानों का होटल था, जो हमारा पाकिस्तानी होटल था, हमारी पहचान थी, वहां पर जाकर ये बज्जू जाकर वहां पर रोटियां फाड़ कर आया है। अच्छा, सिर्फ बज्जू नहीं है बल्कि 2 इमरान खान, जो इरफान पठान और यूसुफ पठान है, अच्छा ये दोनों मुसलमान हैं। ये इतने डर में हैं, इतने खौफ में हैं कि इन्हें पता है कि इन्होंने ऐसी कोई उठपटांग हरकत ना की तो इंडिया में इन्हें रहने नहीं दिया जाएगा, इनके घर नहीं चलेंगे। तो ये इरफान पठान और यूसुफ पठान ये ब्लैकमेल होकर, ये डर कर, ये खौफ में आकर इन्होंने ऐसा बाइकआउट किया। नहीं तो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है ये नहीं करते, क्योंकि इंडिया के अंदर मुसलमानों को मारा जाता है, बड़ी ज्यादती की जाती है। फिर सुरेश रैना भी शामिल है, युवराज सिंह भी शामिल है। अच्छा, अगर ये 5 खिलाड़ियों को आप देखें ना, इनके अंदर 2 सिख हैं, यूवी और हरभजन। अच्छा, सिखों के साथ भी जो किया जा रहा है कनाडा के अंदर, इन्होंने सिख मरवा दिए। दूसरे 2 मुसलमान हैं, इरफान पठान और यूसुफ पठान। तो ये भी एक अलग तरह की क्वेश्चन बन रही है कि ये वो लोग जो कि माइनॉरिटीज हैं इंडिया के अंदर, और फिर आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयं सेवक वालों की या मोदी की गवर्नमेंट है, तो वहां पर इनके साथ जो सलूक किया, लिहाजा इनके पास वाहिद चीज ये है कि जनाब ये दोनों अलग अलग खड़े हो गए हैं। ये कह रहे हैं कि जनाब हम मैच नहीं खेलेंगे। ये अपनी जो पैट्रियोटिज्म है, जो मोहब्बत है, ये जबरदस्ती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन्हें फेंटा ना जाए इंडिया में। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।